وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو قبل تساں با مقصد گفتگو سن چکے ہو۔ مولانا محمد زکریا صاحب، مولانا ظفر معاذ صاحب، دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشی۔ چند باتاں میں تھوڑے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا، دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا ساڈا مل بانا اور سارے دوستیں دا اے دعوت افطار دا پروگرام بناونا اللہ سونا قبول کرے اور ذریعہ نجات بنا۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ دا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زندگی ہے اللہ تعالی دی بارگاہ چ معافی منگن دی عادت بناوے، استغفار کرن دی عادت بناوے، گناہ ہووے یا نہ ہووے، غلطی تھیوے یا نہ تھیوے، جوانی دی عمر ہے یا بڑھاپے دی عمر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عربی ہے یا اجمی، جائیں میرا کلمہ پڑھے، میرا امتی ہے اور اون دی عادت ہے، نیچر ہے، اون دا مزاج ہے کہ وہ اللہ دی بارگاہ چ معافی منگدا رہ ویندے، استغفار کرنا رہ ویندے، او استغفار نال، معافی طلب کرن نال، بخشش منگن نال بڑی محبت ہے، اون دی عادت ہے شامل۔ جیڑا بندہ بھی یہ عادت بناوے اللہ تعالی اندھے واسطے کیا کریں دے؟ پہلے نمبر تے جعل اللہ لہو من کل ذیک مخرجا۔ جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چ معافی منگن دی عادت بناوے اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کام وچوں اندھے واسطے آسانی پیدا کر دینا۔ زندگی وچ مشکلات انجا رہ وینجن، مشکل آسانی زندگی دا حصہ ہے۔ اگر مشکل آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل دے وچوں آسان رستے پیدا کر دے سی، کیڑے بندے واسطے جن دا مزاج ہے، جن دی عادت ہے کہ وہ اللہ کے ہر ویلے معافی منگتا رہے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے، اور میرے خیال ہے جیسا چاہندے بھی یہ کو جائیں کہ اللہ ساری مشکل دور کرے تے اللہ آسان رستے پیدا کرے۔ اور دوجا جڑا فائدہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ تبارک و تعالی معافی منگن دی برکت نال، استغفار کرن دی برکت نال ان دی زندگی دے اندر جڑے دکھ اور جڑے وڈیاں وڈیاں مصیبتاں، جڑے وڈے وڈے گھاٹے اور خسارے ہیں، اللہ انہیں سارے کو ختم کر دیں۔ دکھ ہی دے ٹل گئے، کیڑی وجہ تو؟ کیونکہ ہی اللہ دی بارگاہ چ معافی منگی، اللہ دی بارگاہ چ استغفار کیتے سی۔ عادت معافی، دیکھو نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، تہجد اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، ہر نیکی دا ایک اپنی جگہ مقام ہے۔ لیکن میرا جہاں تک ذہن کام کریں دے، سارے نیکیں کے ود جڑی نیکی ہے نا، عظیم ترین نیکی جڑی رب کو بڑی پسند ہے،
وہ ہے اللہ دی بارگاہ چ معافی طلب کرنا. جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چ معافی طلب کرے عادت بناوے معافی منگن دی. نبی علیہ السلام فرمائے ان دی مشکل وچوں آسان پیدا تھیندی ہے اور اللہ آسانی پیدا تھیندی ہے اور اللہ تعالیٰ انہاں غم دور کر دیندے. اور تیسرے نمبر تے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ کو اتھو رزق دیندے جتھوں ایندے وہم و گمان وچ نہیں ہونا. ایک دا ذریعہ ہے ایندے روزی دا دکان لائی بیٹھے, ایک دا ذریعہ ہے ایندی روزی دا کہ فصل راہی کھڑے, ایک دا ذریعہ ہے ایندی روزی دا کہ اے کاروبار کرن دے اتھو روزی آئے. لیکن اللہ کریم نے استغفار دی برکت نال معافی منگن دی برکت نال یہ جڑے ذرائع ایندے ہیں نا انہیں ذریعے کہ اللہ روزی نہ دے سی وہ تمہیں دینا پہ من حیث لا یحتسب اللہ اتھو روزی دے سی اتھو رزق دے سی جتھو ایندے وہم و گمان ہے کہنا ہو سی پتہ ہی کہنا ہو سی. اترائے فائدے اوکو تھی سن جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگن دی عادت بناوے. جن دی معافی منگن دی عادت کہیں نہیں وہ انہیں ترائے نعمتیں کے بڑا محروم ہے. ہر مشکل دے وچوں آسان رستہ اللہ پیدا کرے سی معافی منگن دی برکت نہ, اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ اور مصیبت کو دور کرے سی معافی منگن دی برکت نہ. اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ اتھو رزق دے سی جتھو وہم و گمان سی کہنا ہو سی جیڑا بندہ معافی منگن دی عادت بناوے. اج سارے جتنا بھی مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اسا اللہ دی بارگاہ چ معافی کو نہیں منگی, اسا اللہ دی بارگاہ چ استغفار کا نہیں کیتا, اسا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ استغفر اللہ کرے نہیں آکھی. حالانکہ بڑے بڑے ذریعے اللہ نے بنائے تاکہ اللہ بندے کو بخشے, اللہ بندے کو معاف کرے, اللہ بندے دی بخشش دا ذریعہ بناوے. میں تمہارے سامنے چند باتاں کرنا پیا, اللہ کرے تمہاری سمجھے چاہن لیکن سمجھے چوندی ہو سن جڑا سمجھن دی کوشش کرے سی. دنیا دے جیڑے فن اور جیڑے شعبے دو اساں توجہ کیتی ہے تے وہ سب کو ضرور سمجھ ہے. دین سب کو کیوں نہیں سمجھ آتا ہے؟ قصور دین دا نہیں, ایک قصور ساڈا ہے. اساں اگر دین کو سمجھن دی کوشش کروں آپ تے اتنا کاریگری سوکھی نہیں جتنا دین سمجھن سوکھا ہے, اتنا زمین رہاون سوکھا نہیں جتنا دین سوکھا ہے, اتنا پیسہ کماون تے پرلے بندے کو کور کرن سوکھا نہیں جتنا دین سوکھا ہے. صرف رولا ہے کہ اساں دین تو توجہ نہیں دیتی. اوپرے تھی بنے جلے دین دی محفل بوموں ایویں تھی بنے جویں کیجئے اساں دیندار ہیں ہی نہ. اور جڑی بات میں کرنا بنا کو سمجھن دی کوشش کرو. یہ کو ٹائٹ کرو بس ٹھیک ہے. میں ہوں جڑی بات بیٹھا کرنا وہ ہے کہ سب کو تو آپ کو اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. اساں جڑے ویلے معافی منگسوں سارے مسئلے حل تھی ویسن, ساریاں پریشانیاں دور تھی ویسن. بس ٹھیک ہے کر پتہ لگ گیا میں کوئی نہ گزارا کر. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری تواڈی اماں ہے, نبی علیہ السلام دی گھر والی ہے. نبی جڑا ہے یہ امت دا باپ ہوندے والد ہوندے اور نبی دیاں بیویاں اے امت دیاں ماواں ہوں جن. ساری اماں ہیں, اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نبی پاک دی گھر والی ہے. اللہ دے پیغمبر کو بڑی پیاری آئی. دین بہت سارا اماں جان نے سب کو سمجھائے جڑے گھر دے مسائل ہیں, کئی ایسے مسائل ہیں جڑے اماں جی نے بیان کیتن اور آج امت تک پہنچن. نبی علیہ السلام بڑی محبت کرنے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے آیا اور آ کر کے ایک مسئلہ پوچھا. تساں بھی وہ مسئلہ سنو سمجھو. سوال کی تنے ایک گزارش کی تھی نے ایک مسئلہ پوچھا نے. کیڑا مسئلہ ہے؟ حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا اور عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر جے رمضان المبارک دے آخری دہاکے چ آخری اشرے دے تاک راتیں وچوں جے میں کو کوئی تاک رات نصیب ہو ونجے, جے میں کو لیلۃ القدر نصیب ہو ونجے جڑی لیلۃ القدر 1000 مہینے دے راتیں دی قبول شدہ عبادت کے افضل ہے, یعنی بندے دی 83 سال دی عمر دی عبادت کے افضل ہے. اللہ دے پیغمبر جے میں لیلۃ القدر پا گنا, اگر میں رمضان دے آخری اشرے چ تاک رات دی عبادت پہ کو نصیب
ہو ونجے میں توڑے کے مسئلہ پوچھنا ہی ہاں میں کو دسو تا صحیح میں اللہ دی بارگاہ چاہیے عظیم رات چا کیڑا سوال کرا عظیم سوال دسو اہم ترین سوال دسو جن دے نال دا کوئی سوال دنیا ہے نہ ہوئے کیڑی شے منگا جیڑی منگ جیڑا سوال ہی رات دی شان دے لائق ہوئے دسو کیا منگا قیمتی مشورہ دیو اور دیکھو مشورہ گھنن والی صدیقہ کائنات ہے مشورے دیوان والے پیغمبر کائنات تے مشورہ کتنا قیمتی ہو سی تو ساکوں بھی وہ مشورہ دینے پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری عائشہ جڑے ویلے لیلۃ القدر نصیب ہوئے لیلۃ القدر نصیب ہوئے تے کو جڑی آخری تاک راتیں وچوں کوئی رات ہے تے کو اللہ عبادت دی توفیق دے وے جاگن دی توفیق دے وے اے میری پیاری عائشہ جی میں رات اعلی ہے جی میں رات افضل ہے جی میں رات عظمت والی ہے جی میں اللہ دی بارگاہ وچ سوال بھی اعلی کرنے سوال بھی افضل کرنے جی میں ساری کائنات راتیں دے وچوں اللہ کو رات بڑی پسند ہے ایویں سارے سوالیں دے وچوں سوال بھی ہو کرنے جڑا اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ کو کیڑا سوال پسند ہے پوتر منگنا نہیں بے شک اللہ دے دے رزق منگنا پسند ہے نہیں نہ ہی منگو اللہ دے دے کئی ہیں جنہیں منگیا کیا انہیں کو چیتا ہی پتہ کو نہیں ہونا رزق آیا کہ دوئے اللہ دینا پائے رزق دے اللہ نے وعدہ کیتے کیڑا سوال ہے جڑا اللہ کو بڑا پسند ہے کیڑی دعا ہے جڑی اللہ کو بڑی پسند ہے کیڑی مانگ ہے جڑی اللہ کو بڑی پسند ہے روئے زمین دے ہوتے جے تک بندہ جیندہ راوے کیڑا سوال کرے نہ راوے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میری پیاری عائشہ لیلۃ القدر اگر جاگ دی پئیوں میں تک وہ رات نصیب ہو ونجے قیام کرن کے بھی زیادہ افضل سجدے کرن کے بھی زیادہ افضل رکوع کرن کے بھی زیادہ افضل تلاوت قرآن کرن کے بھی زیادہ افضل میں تے کوئی ایک عظیم ترین مشورہ دینا جے لیلۃ القدر نصیب ہو ونجی میری پیاری عائشہ ساری رات ہاتھ چاہ کے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگ دی رامی اے میری پیاری عائشہ جے معافی منگ دی راسے اللہ دل دے سارے ارادے پورے فرما دے سے منڈے منڈ معافی منگنا ہر فضل دا منڈ ہے ہر اللہ دی رحمت دا منڈ ہے تساں اگر چاہندے ہو نا اللہ اولاد دے وے معافی منگنی پوس تساں اگر چاہندے ہو اللہ رزق دے وے معافی منگنی پوس چاہیدہ رزق کے منگنی معافی ہے مولوی صاحب کوئی عقل والی گل کر قرآن گواہی دے تساں بارش منگ دے ہو تے پہلے معافی منگنی پوسی عزت چاہی دیئے معافی منگنی پوسی صحت چاہی دیئے معافی منگنی پوسی جیڑا بندہ معافی منگے اللہ دی بارگاہ اللہ ان دے سارے مسئلے آسان فرما دے نارانے امام کائنات نے فرمائے میری پیاری عائشہ تو ہی میں کر لیلۃ القدر وچ اللہ دی بارگاہ چے دعا کرے نرامی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی مختصر جی دعا ہے اج والے رمضان چ سیزن والے رمضان چ اگر اسیں دعا دی چھوٹی جی 70 بھی یاد نہ کیتی کیا فائدہ ہے سارے رمضان کو پاون دا اگر رمضان دا تعارف والی دعا بھی اسیں یاد نہ کیتی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میری عائشہ این نے کیا جو تم بے اولاد ہیں اللہ کے اولاد دا سوال کرے نرامی این نے کیا تیرے گھر دے چولہے چ بھا نہیں بلدی اللہ دی بارگاہ چ برکت دا سوال کرے نرامی آپ نے سارے فضل دی سارے کرم نوازیں دی اللہ دی ہر رحمت دی بنیاد رسائی ہے آپ نے فرمایا لیلۃ القدر تا فائدہ دے سی جنا ساری رات اللہ کے معافی منگ دی راسے بہت وڈی نعمت ہے میرے پیارے دوستو تو ایک عقل دی گال کرا بندے بڑے سیانے بیٹھے اللہ تو کو مربع دے وے اللہ تو کو کروڑاں دے وے اللہ تو کو درجنہ اولاداں دے وے اللہ تو کو حسن دے وے اللہ تو کو اولاداں دے وے ہر شے دے وے جے اللہ تو کو معاف نہ کرے تا کشے دا فائدہ ہے ابے تو کو زمینہ دے دی چن ابے تو کو ورثہ دے دیتے ابے تو کو ہر شے دیتی ہے جے ابا آ کے میرے اکھیں دے سامنے نہ آیا کر جیڑا صحیح مانے سمجھدار پوترو سی ہو اسی ہر شے تے کو پنی میں کو صرف تیری رضا چاہی دی ہے
اگر بندہ اللہ کو منا نہ سکے تے جڑا وہ آخرت دا سفر ہے، جنت دا داخلہ، حوض کوثر دا پانی، نبی دی شفاعت تے محشر دے حالات، وہ سارے معاملات تے او کوئی چنگے نصیب تھی سن نا جے کو اللہ معاف کرے۔ تے ایسا اگر معافی نہ منگی تے اللہ نے ساکو معاف نہ کیتا، جے ایویں ٹھر پیو سے تے ایویں مر گیو سے، جی میں مار کا مردے پہن تا جی میں دنیا ویدی پئی ہے، جے ایویں ایسا ہی گئے تے بغیر معافی منگے گئے تو میرے خیال ہے تو سارے جیاں بے وقوف کوئی کہنے آئے معافی منگانا سے اسا کنے گناہ تھی وے نہ تھی گئے، بندے دی نشانی ہے اللہ کے بندہ آدھے کو انجڑا اللہ دے کو چھکدا رہے تے معافی منگدا رہے۔ تو پتہ ہے جیڑی بیوی اپنے گھر والے کے معافی چ منگے، محلے دیاں ساریاں عورتاں جن بڑی سیاਣੀ عورت، جیڑی اولاد اپنے ماں باپ کے معافی چ منگے، سارے نوجوان وسطی دے آدھن بندہ بڑا سیاਣਾ ہے۔ جیڑا شاگرد اپنے استاد کے معافی چ منگے، سارے آدھن کے شاگرد بڑا لائق ہے۔ معافی جیڑی ہے بندے دی زینت وچ اضافہ کرن دی، معافی بندے دے تاج وچ ودھارا کرن دی، معافی نال بندے دی شان وچ ودھارا تھیویں نہ تے نبی سے معافی کے ود کوئی گال ہویا تے حضرت عائشہ کو فرماویں نا کہ چلو لیلۃ القدر قرآن ڈھیر پڑھی، اگرچہ قرآن ڈھیر پڑھن ثواب ہے، آنکھیں ناچا سجدے ڈھیر کریں، سجدہ بھی ڈھیر ثواب ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا میری پیاری عائشہ اللہ دی بارگاہ معافی منگ دی رہی، جڑے ویلے معافی منگ دی رہا سے جے کو معافی مل ونجے اللہ سارے مسئلے آسان کر دے۔ دوجی بات سنو، اے اما عائشہ ہن تے ہن سنو نبی کریم دا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ جی دے بابا جی ہیں، نبی کریم علیہ السلام دا یار خلیفہ اول پہلا صحابی ہے، اول المسلمین اول المومنین، حضرت ابو بکر صدیق اللہ دے پیغمبر دی عدالت جائے بیٹھن آپ دعا سکھاؤ، علمنی دعا ادعو بہی فی الصلاۃ، اللہ دے نبی میں کو دعا سکھاؤ، میں دعا پڑھا بھی نماز اہم ترین دعا سکھاؤ جڑی سارے دعاویں دا خلاصہ ہوئے، جڑی سارے دعاویں دا منبع ہوئے، جڑی سارے دعاویں دا محور ہوئے، جڑی سارے دعاویں دی بنیاد ہوئے، ساریاں دعاواں منگیاں ہویا ایک پاسے، ایسی دعا سکھاؤ جڑی میں نماز پڑھدا رہاں۔ اللہ دے نبی پاک نے کیڑی دعا سکھائی؟ آپ نے فرمایا میرا یار ابو بکر میرے سامنے بھائی میں تے کو دعا سکھاؤں، سکھو ذرا اڑے نہ دیکھو، سکھو ذرا دیکھو میرے ذرا، یہ میری بے قدری نہیں دے اڑے دیکھن، حدیث پاک دی بے قدری ہے، میں جڑی ہستی دا ذکر بیٹھا کرنا ہے اون دی بے قدری ہے۔ ہن میرے دیکھو میں انشاءاللہ بات جلدی مکا دے سا، لیکن تواڈے پلے نہ پوے تے میرے بہن دا کوئی فائدہ نہیں، ایو قیمتی ٹائم ہے جڑا ٹائم تساں گپ شپ وچ ونجن دے ونے، ای نہ کرو، بڑا حساس مسئلہ ہے قرآن حدیث دی محفل وچ بہن۔ اللہ دے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت علی میں پوچھاں کرنے دے بارے ان علم ہی ماذا علم بہی ماذا عمل بہی، جڑا علم سکھیا میں اون تے عمل بھی کیتا بھی ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہی واسطے صحابہ کرام آدھے نا سا کوئی آیت سکھوں آ سنوں آ تے اسا اون تے پہلے عمل کرنے سے وال بھی آیا سکھدے اس انہیں کہنا بھی آیت تو ویندے اس۔ ہی واسطے میرے پیارے بھائیو بڑے حدیثاں میں چون کے تو بیٹا دسے نا، اور عرض کیا بیٹھا کرنا کہ سب تو وڈا کام میں نہ جڑا وہ اللہ کے معافی منگنا، سیاںا بندہ ہوئے جڑا اپنے آپ کو معاف کرا وجے، وہ یار بندہ بڑا تیز ہے قرضے اپنے معاف کروا گئے، بندہ بڑا تیز ہے قتل معاف کروا گئے، بندہ بڑا سیاںا آئی بس جوان کاوڑ تو وڈی کیتی نے لیکن معاف کرا گئے، پیسے کماون والے کو سیاںا نہیں آتی دنیا، رقبے زمینہ گنن والے کو سیاںا نہیں آتی دنیا، دنیا کو سیاںا آتی ہے جڑا معاف کرا وجے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا پیارا ابو بکر ایک دعا میں پہلے پڑھی ہے، ترائے باری پڑھی ہے، اللہ کرے کہیں دا ذہن تیز ہوئے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے، رمضان اس کثرت نال پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری دعا سنے ذرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا یار ابو بکر نماز دی حالت جنے ویلے بیٹھا ہوئے
التحیات پڑھن دے بعد درود ابراہیمی پڑھن دے بعد اللہ دی بارگاہ چ جڑی دعا کرنی ہے میں تے کو دعا سکھینا جی اللہ دے نبی کیڑی دعا ہے امام کائنات دعا پہ سکھیندن کیڑی دعا ہے روزی کماون دی دعا ہے نہیں 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 بیت اللہ دے حج کرن دی دعا ہے نہیں 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 شہرت دی دعا ہے نہیں نہیں عزت دی دعا ہے نہیں نہیں اللہ دے نبی نے جناب ابو بکر صدیق کو کیڑی دعا سکھائی ہے امام کائنات نے فرمایا ابو بکر جڑے ویلے التحیات تے بیٹھا ہوں میں درود ابراہیمی پڑھن دے بعد اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت اما عائشہ کو بھی نبی پاک نے معافی منگن دا طریقہ سکھایا تے صدیق اکبر کو بھی نبی پاک نے معافی منگن دی دعا سکھائی ہے یعنی سب تو وڈی دنائی اللہ کے معافی منگنا ہے سب تو وڈا فضل اللہ دا معاف کرنا ہے سب تو وڈی دولت مسلمان دی اللہ کے معافی منگنا ہے جڑا بندہ اللہ کے معافی مانگ گئے تے اللہ پاک نے معاف کر دیتے تے سمجھو اللہ کریم دے اوتے رحمت نازل فرما دے دے۔ تیجی بات غور کر جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام تے اما ہوا جنت دے اندر داخل ہوئے ہیں اجا دنیا اس کہنا آیا رب نے فرمایا جتو دل لدی وے کھاو پیو این درخت دے نیڑے نہیں وینا سنی ذرا بات لگے گئے اللہ نے فرمایا آپ نہیں گئے بیچارے فناسی آدم بھول گئے اللہ سے ہم بھلایا کہاں ہے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ ابلیس شیطان نے بھلوائے میرے آدم کو جان کے نہیں سی کیتا لگا گئے اچھا بھول بھی اللہ کو چنگی نہیں لگی آدم علیہ السلام دی بھول پہلی سزا رب نے اے دیتی ہے جنت دے وچ کھڑا کر کے کہ جسم تو اللہ نے کپڑے لہا دیتا جنتی پوشاک جیڑی پاتی ودے اللہ نے لہا کے دیا درختیں دے پتے پٹ پٹ کے اپنے جسم کو لکیں دے ودے خاوند بیوی دے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کر سکدے بیوی اپنے خاوند دے سامنے جسم کو ظاہر کر سکدی ہے آدم حوا دا خاوند ہے حوا آدم دی بیوی ہے شارم دے ایجرے سمندر ہیں جو آدم بھی پتے پٹ پٹ وجود ودا لکیں دے جو حوا دی نظر نہ پوے حضرت حوا بھی پتے پٹ پٹ جسم ودی کولیں دی ہے لکیں دی ہے کہ آدم دی دید نہ پوے اپنا جسم تے اپنی مرضی ہے نا کیا حال ہو سی حضرت آدم تے حضرت حوا حیا دے پہ کر یہ پہلی سزا ہی پوشاک لائے گئی ہے دوجی سزا یہ بھول دی سزا ہے غلطی دی نا بھول دی دوجی سزا اے بے دو میں نہا چلو شاباش لہو تو آدھا ہون جنت ہے کوئی کام نہیں جنت ہے ڈا دے ہی کہنے ہوئے تو سا چلو شاباش زمین تے بھول دی سزا ہے بھول دی بھول لاجیں کو اللہ جنت نہیں کھڑانے داتے جڑا جان کے اللہ دیاں نافرمانیاں کرے تے کرے بھی للکار کے تیوا نافرمانی کو ذکر کر کے خوش بیٹھا تھی رہے اوندا کیا بن سی وہ تے جنت دی خوشبو ہی نہیں پا سکتا ادھر دیکھ ذرا چلو شاباش زمین تے ہن جڑی بات میں سمجھاونی ہے نا وہ تو سمجھو 150 تو سمجھا چلو زمین تے حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے حضرت حوا جدے جا گیا مکہ جبل رحمت جبلی بابے آدم علیہ اتھا آدم علیہ السلام آئے جتھا میدان عرفات لگنے میدان عرفات ہے معاشر دا نہیں لگنے مسجد نمر ہے جتا حاجیں کو خطبہ دیتا ویندے او جائے جتا آدم علیہ السلام آیا آسمان تو تے حضرت سیدہ حوا جدے جائیں جدہ جد ڈاڈی ڈاڈا جدے کو جدہ ہی واسطے آدم ڈاڈی حوا آئی اتھا آسمان تو
حضرت ہوا جدے جو پہلی سزا رب نے پوشاک لاگ دیے، دوجی سزا اللہ پاک نے جنت دے وچوں کڈ چھوڑے، تیجی سزا اللہ نے خامد بیوی دے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے۔ آدم حضرت ہوا دے نیڑے نہیں، حضرت ہوا آدم دے نیڑے نہیں، اللہ پاک نے توجہ بھی نہیں کی تھی، زمین تے آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا آدم اے ساری زمین میں اللہ نے تیرے واسطے بنائی ہے، آسمان میں اللہ کریم نے تیرے واسطے بنائے، اے میرا پیارا آدم علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، درخت بھی تیرے واسطے، ہواواں بھی تیرے واسطے، رات بھی تیرے واسطے۔ حضرت آدم کیا کھڑے آدن بڑی پتے دی بات ہے اپنے دماغ پاؤ۔ حضرت آدم آدن اللہ سیاں زمینے دی لوڑ نہیں، آسمانے دی لوڑ نہیں، درختیں دی لوڑ نہیں، رقبے دی لوڑ نہیں، اللہ دنیا دی اسیش دی لوڑ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ساری زمین تیرے نا پیا کرے نا، تے کو بھی اکیڑی شے چاہی دیئے۔ اللہ پاک میں کو زمین نہیں چاہی دی، یا تا جنت جنہ داخل کریں، اگر جنت دے اندر داخل کیتے ہی میں آدم دا تر لے، اللہ سیاں والا دوبارہ جنت عطا کر لے، تیڑا وڈا فضل ہو سی۔ میں زمینے کو کیا کرے سا، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میں زمین کو کیا کرے سا جڑی زمین نے وفا نہیں کرنی، جڑے ویلے قیامت دا زلزلہ آونے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین نے سب کو باہر کھڑ سٹنے، ذرہ برابر بھی سارا احساس نہیں کرنا۔ میں مال دا کیا کرے سا جڑا مال میں کو کفن بھی نصیب نہ کرے۔ اللہ پاک میں کو جنت چاہی دیئے، میں کو جنت چاہی دیئے، میں کو جنت چاہی دیئے۔ اگلی گال تو خلصہ میرے براو، سادہ اصل پیو ڈاڈے آلا گھر زمین نہیں بلکہ اللہ دی جنت ہے۔ پیو ڈاڈے آلا جڑا گھر رہے ہو کیڑا ہے میاں؟ سب تو پہلے جتھا ابا ڈاڈا جامن پیدا تھیمن ودھن وہ نہیں ہوندہ سارا پیو ڈاڈے والا گھر۔ کیا خیال ہے؟ آج کل تا دے رہے آئے بیٹھے ہو، ہر بندہ پوچھ دے اصل گھر توارا کیڑا ہے یا ماندروں کیڑو دے ہو؟ سادے توارے پیو ڈاڈے دا اصل گھر کیڑا ہے؟ جنت کیڑا ہے؟ تیرے کیا کرنا ہے؟ ایڈے آئین سزا کٹن، اتو پتہ لگ دے اتھا جیڑا آوے سزا کٹن دے، اتھا جیڑا آوے الدنیا سے جن المومن، اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، اتھا سزا کٹن ہے۔ یا اللہ میں کو زمینہ نہیں چاہی دیا، یا اللہ میں کو دنیا دا مالو متا نہیں چاہی دا، میں آدم زمین تے آ چگیاں لیکن میرا دل نہیں لگ دا، یا تا جنت دیاں نعمتہ نہ دکھاویں آ، یا تا جنت دیاں فضاواں نہ پھراویں آ۔ اللہ میرا زمین تے دل نہیں لگ دا، میں کو جنت چاہی دیئے۔ وہ میرے سونے میرا وہ جڑی بات میں سمجھاون چاہنا وہ ہون کرنا لا۔ اللہ نے فرمائے جنت چاہی دیئے، جی اللہ جنت چاہی دیئے، سوچ گئے جنت چاہی دیئے، جی اللہ جنت چاہی دیئے۔ اللہ نے فرمائے ایک شرط ہے، ایک کام کرنا پوسا۔ اللہ پاکا میں لاکھ کام کرتے تیار ہوں، میں کو جنت چاہی دیئے۔ اللہ نے فرمایا آدم ہاتھ میری بارگاہ چاونے پوسن، جھولی میری بارگاہ پھیلاونے پوسی، ہانج میرے سامنے وہاونے پوسی، معافی میرے سامنے منگنی پوسی۔ اگر اتھائیں آسمان دے تلے زمین دے اتے ہاتھ اپنے کمب دے ہوئے دراز کر کے میرے کے معافی جا منگے، میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ تے کو جنت عطا کر دے سا۔ یا اللہ میں آدم تے جہون زمین تے آیا ہوں، میں کو معافی منگن دا دا نہیں اندہ۔ اللہ سیاں کی میں منگا، اللہ فرمائے دے میں سکھینا تے کو معافی دا طریقہ۔ اوہ میرے پیارے بھراوو دوستو، حضرت آدم کو بناون دے بعد زمین تے بھیجن دے بعد اللہ پاک نے روٹی کھاون دا طریقہ نہیں سکھایا، اللہ نے کپڑے پاون دا طریقہ نہیں سکھایا، اللہ نے پانی پیون دا طریقہ نہیں سکھایا۔ کیڑا طریقہ سکھایا گئے زمین تے پہلا آدم کو سکھاون والا کون؟ اللہ پاک آپا۔ اور کیڑا طریقہ ہے؟ فَتَلَقَّى آدم
من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ میں اللہ جنت تاں دے ساں جنا میرے کے معافی منگسیں۔ اچھا اللہ سے آئے ہاتھ دینا پیاں کم دے ہوئے ہاتھ تے آدم کو حکم میں معافی نہ منگسیں جنت نہ مل سی تے اساں کیڑے کھیت دے مالی ہیں نواب صاحب؟ آدم جے کو رب نے ہاتھ نال بنائے، جے کو اللہ نے اپنے اندے جسم میں اللہ نے اپنی روح پاتی ہے، اللہ پاک نے فرشتیاں کو سجدے دا حکم دیتے ہیں تے نبوت دا تاج پوائے، اے جیڑا جیڑا ساری بشریت دا دادا بابا ہے او بھی ایویں جنت نہیں ون سکتا جے تئیں معافی نہ منگے۔ بغیر معافی دے ابا تک ایک مرلہ نہیں دینا، بغیر معافی دے تک کوئی بندہ دیکھن تے تیار نہیں، تے بغیر معافی دے اتنی قیمتی جنت دیاں امیداں لائی بیٹھیں جن دی سوئی علی جگہ بھی پوری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معافی مانگا آدم ہے جی اللہ ٹھیک ہے اے دیکھا ہون اے جنت دی دے کیویں ہیر سے اللہ نے فرمایا زبان اپنی چلاؤ، جی جی چلنا پیا ہوں کیا آکھاں؟ اللہ نے فرمایا آکھ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرا آدم جے تیری نسل، تیری اولاد، تیری ساری ذریت قیامت تک آنے والی تیری نسل تیری عادت تے رہ گئی، میں اللہ جنت دے بوہے کھلے نہ رساں۔ سارے تیرے بچے بلوڑے بال آل تیری اولاد تیری ذریت معافی منگ دی رہ گئی، میں اللہ سارے مسئلے حل کرنے سا وقت بڑا تھوڑا ہے۔ سورت دا نام سورہ یونس ہے، داواں سپار ہے، میں ایک گال دا اشارہ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمائے کوئی قوم ہو جے نہیں گزری جڑی قوم دا عذاب تیار تھی گیا ہوئے میں اللہ نے ٹال دیتا ہوئے۔ یونس نبی ناراض تھی کہ لگے گئے مچھلی دے پیٹ چن قوم جھا کام کیتے رب دا قہر آ گئے، آسمان نیلا کالا تھیون لگ گئے، پتھراں دی بارش دا خطرہ ہا تے جڑے ہن یونس نبی دی قوم دے وڈیرے انہیں آسمان کو ڈٹھا تے آپس سے چادر میاں آئے تو انہیں رنگ پیا بنے دے جی میں نوح علیہ السلام دی قوم واسطے بنیا، اے نہ ہوئے اسا سارے مر ونیوں تے رول ونیوں تے تباہ تھی ونیوں۔ پتہ ہے کیا کتنے پوری دی پوری قوم کلمہ پڑھیا چاہ ایمان آندھا چاہ ساری قوم، اور مفسرین نے لکھے کہیں نبی دی ساری قوم مومن نہیں بنی سوائے حضرت یونس نبی دی قوم دے، ساری قوم ایمان گھن لائی۔ اچھا ایمان گھننا انتوال پھوتے جو دے ہیں جو ایمان آگئے نا 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 یا اللہ کیا تھیا؟ اللہ فرمائے دے سارے نکلن چٹیل میدان ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تعداد لکھیے 1,20,000 انہیں اتے تعداد آئی، ایک بچہ ہی گھر کہنا سارے چٹیل میدان چاگن وڈے چھوٹے مرد ہوتا بکریاں گمی اٹھ ڈاچاں گھوڑے سارے جانور بھی نال اپنا ویڑھا وستی گھر خالی کر دیتے ہیں۔ اللہ وال کیا تھیا؟ اللہ فرمائے دے آسمان نیلا کالا تھی چکا ہا، عذاب تیار تھی چکا ہا، بس آمان آلہ ہا سیانے بڑھن میں اللہ نے عذاب ٹال دیتے۔ اللہ سے کیویں ٹالی یہ تیرے بندے پوچھنا چاہندن تاکہ سارے عذاب ہی ٹال سکیں۔ اللہ فرمائے دے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم میری بارگاہ چٹیل میدان جو سارے وڈے چھوٹے سجدہ ریز ہو گئے تے سجدے دے اندر روندے رہ گئے تے اللہ دی بارگاہ معافی منگن لگ گئے، آکھن لگے اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ یا اللہ سا سجدے تو سر ہوتے نہیں جاؤنا جے تے تو معاف نہ کریں۔ اللہ فرمائے دے آج تک کہیں میں نہیں ہویا کہیں قوم دا عذاب تیار تھی گیا ہوئے والا سا ٹال دیتا ہوئے، لیکن یونس نبی دی قوم دا عذاب ٹال دیتا سے اللہ سیاں وجہ کیا آئی؟ اللہ فرمائے دے میرے کنے معافی منگ دے رہ گئے، جڑا بندہ میرے کے معافی منگے میں بنیا بنایا عذاب بھی ختم فرما دینا۔
چوتھی بات عذاب کی نے بچنے وے معافی منگو، عادت بناؤ معافی دی، یا اللہ معاف کر دے۔ رات دا تہجد دی واسطے رکھی گئی ہے تاکہ بندہ اللہ کے معافی مانگے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری ٹائم جاگنے والے دی اصل ٹارگٹ ہے ہوندے کہ اللہ کے معافی منگو۔ تے جیڑا بندہ اللہ کے معافی نہیں مانگ، نبی پاک غلطیاں کے پاک ہانیا کہنا، بولو معصوم ہن کہنا۔ اللہ دے نبی ہر فرض نماز دے بعد 3 باری فرمیندے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تے آپ فرمیندے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ 100 مرۃ فی کل یوم و لیلۃ، آپ فرمیندے ہیں میں ایک دن تے ایک رات وچ 24 گھنٹے وچ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھدا۔ اساں ساکو یاد ہی کہیں اساں اللہ کے معافی منگ دے رہوں تے سارا اللہ شرم بناویا، اللہ سارا بھرم بناویا۔ اساں اللہ کے معافی منگ دے رہوں، اچھا ایمان نال رسو جے اللہ معاف نہ کرے نہ ہویا تے ازانہ کدی نہ دے ویا، اللہ ازانہ کدی نہ بھیجیا، نماز نہ حکم نہ آویا، رمضان کدی نہ آویا، روزے دا حکم کدی نہ تھی ویا، قرآن دے 3 سپارے کدی نہ آوے نا۔ اللہ چاہندے بھی بندے میرے کے معافی منگن تو میں انہیں کو معاف کر دے ماں۔ ایک بھی بات ہی سنی ذرا ایک میں 6:30 تے بات ختم کر رہے سا انشاءاللہ۔ ابو جہل دا نام سنی ہو دیو، ابو جہل نبی پاک دا دشمن آئی کہ نہ آئی؟ تے تو پتہ ہے جڑا بندہ بیت اللہ دے سامنے کھڑ کے دعا کرے اللہ ان دی دعا رد، بولو گھروں اٹھے کبھی نہ اپنی رلائیس پوری تے بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ رکھی کھڑے تے آدھا کیا کھڑے اللہم انکانا حازا الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء اویتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، اگر تیرا نبی سچا ہے، یہ شرط لائی کھڑے این شرطی ہے اگر تیرا نبی سچا ہے، یہ اگر شرط واسطے اندر اگر تیرا نبی سچا ہے تے پتھراں دی بارش چلے یا دردناک عذاب چلے غلامی برداشت نہیں تھی دی، حالانکہ عقل ہوئے ساتھ آکھیا اگر اے سچا ہے تو میں کو غلامی نصیب فرما، تے یہ کیا پیا دے اگر سچا ہے تے پتھراں دی بارش دے۔ یہ بڑے قیمتی جملہ ہی نہیں سنی ذرا، شرط لائی کھڑا ہون سارے مکے دے کافر انتظار جن اجھو آیا عذاب، نبی جو سچا ہے شرط جو لائی کھڑے بھی نبی سچا ہے تو دے، انہا مطلب ہے آیا عذاب، نبی جو سچا ہے۔ صحابہ بھی انتظار چن بھی اے عذاب تے آیا ہی آیا، کافر بھی انتظار چن اے عذاب تے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چن تے ابو جہل اینڈ کمپنی دار الندوہ چن کاٹھ بنائی بیٹھن تے پتھریں دی بھالا انتظار بیٹھے کرنا بھئی نبی تو سچا ہے عذاب تے آیا، ایک دن گزرے عذاب نہیں آیا، وال آدھا کھڑے دنیا ساری دیدی کھڑی ہے، اگر نبی سچا اسی تو پتھر ڈھاسن آسمان تو، جے نبی سچا نہ اسی تو پتھر نہ ڈھاسن، یہ ہونے کھیر کھیر تھی پندے پانی پانی تھی پندے، بڑا مسئلہ۔ نبی سی چاہتے ہیں پتھر نہ آمن، لیکن نبی سی یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں کوڑا ہی نہ تھی وہاں، کیونکہ میری گال آ گیا نا بیچ کہ سچا ہے تو دے پتھر۔ اور پتہ کیا ہے ہر کوئی انتظار ہے جائے نبی سی بھالے چند، ہر صحابی دی نظر میرے نبی پاک دی میرے نبی پاک دی چہرے دے اٹھے، کیونکہ جڑے ویلے اللہ دا پیغام آویا نبی سی دے چہرے تے پسینہ آویا تے اچانک صحابہ نے ریٹھے وہی دی وجہ تو نبی دے متھے تے پسینہ ہے، جڑے ویلے پسینہ آئے آپ نے ول تھوڑی دیر دے بعد فرمائے صحابہ پیغام آ گئے، جی کیا پیغام ہے اللہ دے نبی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں کو قرآن پاک دی آیت سنا کے گئے تے اللہ دا فیصلہ سنا کے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی اٹھو اپنی جگہ تو ونجو ابو جہل کو آکھو جتنا مرضی عذاب منگدا رہے میں اللہ نے عذاب نہیں دیونا۔ عجیب گل ہے، اے اللہ دے چھوڑے عذاب، تیرا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے، میری سچائی دی خیر ہے، اے تا جیون حرام کیتا ہویا ہے۔ اللہ دنیا کے آگسی شرط لائی کھڑے دے چھوڑ پتھروں دی بارش، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر دو وجہ نہ ہو جان تے میں پتھراں دیاں بارشاں وسا دیواں۔ کتی وجہ؟ کتی وجہ؟ سنو، پہلی وجہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
اے میرے نبی جتا تسا رحمت للعالمین موجود ہو اتو میں پتھراں دیاں بارشاں وساواں میں کو رب العالمین کہیں آکھنے تسا ٹرو تورا ٹرنا رحمت ہے تسا اٹھو تورا اٹھنا رحمت ہے تسا بہو تورا بہن رحمت ہے تسا جاگو تورا جاگن رحمت ہے۔ چاچے دی محبت کو سلام ہے لیکن مولوی دے سر تو پیسے وطین دے گئے نہیں، یہ میراسیاں دا کام ہے۔ قرآن دے محبیوں دے 10,000 دے 20 دے 50 دے آ میز تے رکھ وطامنا نہیں۔ ہاں میں مسئلہ اگر حق نہ دسے سا مجرم ہاں، یہ جرا وطامن ہے نا یہ اصل میراسیاں تے جھومریاں تے دنیا دے ملنگیں شروع کیتا ہوئے، سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اے توہین ہے۔ میں چاچے کو مسئلہ دے کیونکہ میرے نال انہاں دا پیار ہی بہوں ہے تے میرا ہی انہاں نال پیار ہے تے تسا ساریاں کو اللہ درے دے وے انشاءاللہ، اللہ رحمت اللہ روزی دے وے، برکت اللہ روزی دے وے، سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جدہ کریں تعاون کیتا ہی صحیح کہیں حافظ کاری نال تے آرام کر کے بن کے بے شک رکھ دیتا، کوئی حرج کہہ نہیں۔ ہن کیڑی وجہ تو عذاب نہیں ملے کتی وجہ ہے نا؟ بولو کتی وجہ ہے نا؟ وہ بولو یار، دو وجہ ہے نا۔ پہلی وجہ ہے تسا موجود ہی وے، چلو تھوڑا تفصیل سنن تے اگر روح نہیں تو میں گال ہی مکینا۔ پہلی وجہ ہے تسا موجود ہو، تھوڑی موجودگی وچ میں اللہ کی میں عذاب نے ماں، تھوڑا اٹھنا رحمت، تھوڑا بہنا رحمت، تھوڑا سمنا رحمت، تھوڑا جاگنا رحمت، تھوڑی ساری زندگی رحمت ہے۔ ایندا مطلب اے بھی جتھا بندہ با اخلاق ہوئے تے معاف ودا کرنا ہوئے تے بندہ نرم ہوئے اتھا اللہ عذاب نہیں دینا۔ تے دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے میرے پیغمبر تھوڑے جڑے یار نہیں تھوڑے صحابہ اے ہر ویلے انہاں دی عادت ہے اڑ جیں پہنچیں چل جیں پھر جیں میں اللہ کے معافی منگ دے ودے انہاں تے جتھا میرے کے معافی منگی نہیں پئی ہوئے اتھا میں اللہ عذاب نہیں دیندا۔ ہی واسطے معافی منگن والی قوم تے اللہ عذاب نہیں دیندا۔ سب رمضان ایو سبق سکھیں دے کہ اسا اللہ کے معافی مانگے تسا وہ حدیث یاد رکھو، نبی پاک جلے ممبر تے چڑھیا نا آمین فرمایا نے، صحابہ نے پوچھا آپ نے فرمایا جبریل نے بد دعا کی تھی ہے کہ اللہ بندے کو تباہ و برباد کرے، جڑے بندے دی زندگی اچ ماہ رمضان آوے تے بندہ اپنے گناہ نہ بخشواوے، لہذا رمضان آیا ہی سارے کو معاف کراونے۔ میری ایو گزارش ہے سارے بھراویں کے اے چاندنی مہارا رہ گئے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری دتی کرو، نماز دا خیال کیتا کرو، روزے دا احترام کرو تے اللہ کے معافی منگن دا ارادہ بناؤ، انشاءاللہ اللہ سا کو معاف کر دے سی، جلے معاف کر دے سی اللہ وال رحمت ہی کرے سی، اللہ وال برکت ہی کرے سی، اللہ وال عزت ہی دے سی۔ اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخش۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ سارے بھراویں دی دعوت افطار قبول فرما، یا اللہ ہی مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جڑے تیرے دین دے گھر کو آباد کرنا اللہ انہاں دے گھر آباد فرما، یا اللہ ساریاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ ساریاں غلطیاں معاف فرما، یا اللہ سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ جڑے بیمار ہیں انہاں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جڑے قرض دار ہیں انہاں کو قرضیں تو نجات عطا فرما، یا اللہ پریشان حال ہو گئے یا پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما، یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں انہاں کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ سارا مل بہنا قبول فرما، آج دی دعوت خیرات اپنی بارگاہ قبول فرما، یا اللہ سب کو اتفاق نصیب فرما، جھیڑے جھگڑے تنازع کے محفوظ فرما، شیطان دے ہر قسم دے حملے اور ہر قسم دے شر تو محفوظ فرما، اللہ سب کو عقیدہ توحید نصیب فرما، اپنے پیغمبر دی محبت اور اتباع نصیب فرما، یا اللہ جڑے روزہ خور ہیں روزے دا احترام نہیں کریں دے انہاں کو روزہ دار بنا، اے اللہ سب کو اپنے سامنے جھکن دی معافی منگن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب کو کلام پاک قرآن مجید دی تلاوت اور ان دی زیارت اور ان دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساری دعا قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔